علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناولز وتھ می چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ اندیکھا خواب کی قسط نمبر 25 لے کر، جس کا یقیناً آپ کو بھی میری طرح بہت زیادہ انتظار رہا ہوگا۔ لیکن ناول پڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کے سورج کے نکلتے ہی ہر سو زندگی ایک بار پھر رواں دواں ہو چکی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں ہر سو بکھری آنکھوں کو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ کل رات ہی بحرین سے لوٹی تھی اور آتے ہی جو خبر اس کے کانوں نے سنی تھی وہ اسے پریشان کر گئی تھی۔ سحر پر ہوئے اٹیک کا سنتے ہی وہ متفکر ہوئی تھی، اس لیے فلائٹ کی تھکاوٹ کے باوجود صبح دن نکلتے ہی یاسر صاحب کے پولیس اسٹیشن جانے کے بعد وہ کانسٹیبل کو فون کر کے سحر کی گھر پر موجودگی کنفرم کرتی نقص ساتھ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی تھی۔ راستے میں گاڑی روک کر اس نے فریش گلابوں کا ایک خوبصورت سا بوکے خریدا تھا اور گاڑی اسرار ولا کے راستے پر ڈال دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ شاندار بنگلے کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے ہارن دے کر گاڑی کا گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر گیٹ فوراً کھلا تھا۔ وہ اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کرتی ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ پورے لاؤنج میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ دن کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ اس نے ارد گرد میں تلاشی نظروں سے کسی کو ڈھونڈنا چاہا۔ جو ملازمہ نے اسے دیکھ کر خود ہی کچن سے باہر نکل آئی تھی اور اسے سلام کیا، جس پر ہیرا نے مغرور سے انداز میں سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ اور ساحر صاحب گھر پر ہی ہیں نا؟ ہیرا نے متلاشی نگاہوں سے اپنے اطراف میں نظریں گھماتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھ کر پوچھا۔ میڈم جی، بیگم صاحبہ تو زمن باجی کے گھر گئی ہیں اور ساحر صاحب کچھ دیر پہلے ہی کسی کام سے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ ملازمہ نے اس کی ماڈرن سی ڈریسنگ پر ایک نگاہ ڈال کر مؤدب سے لہجے میں بتایا۔ ہیرا نے ساحر کے باہر نکل جانے پر افسوس سے ایک پل کو آنکھیں میچی تھی۔ وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ اور وہ لڑکی، وہ تو گھر پر ہی ہوگی، کیا نام ہے اس کا؟ ہیرا نے کچھ سوچ کر چہرے پر ناک بھری لیے اسرا کے بارے میں پوچھا۔ اسرا کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس کا لہجہ حقیر سا تھا۔ آپ چھوٹی بی بی جی کی بات کر رہی ہیں؟ ان کا نام اسرا ہے، وہ اپنے کمرے میں ہی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں بلا لاتی ہوں انہیں۔ ملازمہ نے مشکل اس کے ناگوار لہجے سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اسرا کے بارے میں ہی بات کر رہی ہے۔ اس کے جواب پر ہیرا کی آنکھیں چمکی تھی، اس کے چہرے کا رنگ یکدم ہی بدلا تھا۔ اس نے زیر لب اسرا کا نام لیا تھا اور پھر ملازمہ کی ایک بھی سنے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھتی ساحر کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی پورے کمرے میں ساحر کی مخصوص پرفیوم کی دل فریب خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ ابھی پرفیوم کو استعمال کر کے گیا ہو۔ اس کی خوشبو سامنے والے کے اعصاب پر گہری اثر انداز ہوتی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی اندر قدم بڑھاتے ہوئے ایک لمبا سا سانس کھینچ کر اس خوشبو کو خود میں اتارا تھا۔ دل کو یکدم ہی اپنا سب سے بڑا خسارہ یاد آیا تھا۔ اس نے برہمی بھرے تاثرات چہرے پر سجائے آنکھیں کھولتے ہوئے پورے کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالنے کے بعد اس لڑکی کو تلاشنا چاہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی محبت اسے چھینی تھی۔ اس خوبصورت کمرے اور یہاں کے فضول خیز ماحول کو دیکھ کر ہیرا کو جانے کیوں اس اسرا نامی لڑکی سے شدید حسد ہوا تھا۔ ان سب پر اس کا حق تھا، جس پر جانے وہ کہاں سے آ کر قابض ہو گئی تھی۔ ابھی وہ جلتے کڑتے یہی سوچ رہی تھی جب واش روم کا دروازہ ایک کلک سے کھلا تھا اور اسرا اپنے دھیان ٹاول سے اپنا نم چہرہ صاف کرتی باہر نکلی۔ ہیرا کی سرخ آنکھوں کا رخ بھی ساختہ ہی اس کی جانب ہوا تھا، جو اپنا چہرہ خوش کرنے کے بعد اپنی آنکھوں میں اجنبیت لیے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ہیرا ٹاول اس کے چہرے سے ہٹتے ہی وہ غور اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک سی گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے پہلے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں، اسے یاد نہ آیا۔ سو فائنلی آج مسز ساحر اسرار سے بھی ملاقات ہو ہی گئی۔ اس کی خود پر اٹھتی سوالیہ نظروں پر ہیرا اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹکتی معنی کھیل سے اسے سر سے پاؤں تک ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی۔ اسرا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ جانب یہ کون تھی؟ اسے نماز سے دیر ہو رہی تھی۔ آج جانے کیسے وہ 11 بجے پھر سے ہو گئی تھی، جس کے بعد اس کی اب آنکھ کھلی تھی۔ آپ کون؟ اسرا کو اس کی خود کا جائزہ لیتی نظریں بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ ٹاول ایک جانب رکھتی پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جس نے اسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں؟ ہیرا اس کے براہ راست اس سے سوال کرنے پر بظاہر حیرت کا اظہار کرتی اپنی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ اسرا نے نہ سمجھے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں اپنے لیے قرابت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ میں تمہارے شوہر کی سابقہ منگیتر ہوں، جس کے حق پر تم نے قبضہ کیا۔ تم مجھے نہیں جانتی ہوگی، لیکن میں تمہیں اور تمہاری جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ ہیرا نے لبوں پر زہریلی سی مسکراہٹ سجائے اپنے تعارف کے ساتھ ساتھ ایک چبھتی ہوئی نگاہ اسرا کے نازک سے سراپے پر ڈالی تھی۔ اسرا کو اس کا تب سے یوں خود کو گھورنا اب سمجھ آیا تھا۔ وہ اس کی باتوں اور سوچ پر ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں نے کسی کے حق پر قبضہ نہیں کیا
اور مجھ جیسی لڑکیوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اسرا کو اس کی آخری بات بہت چبھی تھی، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ گہری سنجیدگی میں ڈوبا بے لچک سا ہو گیا تھا۔ ہیرا کو اس کے بھول پن پر شدید طیش آیا تھا۔ اس لڑکی کی شکل کے ساتھ ساتھ بولنے کا انداز بھی اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ اس کی اس خوبی پر اندر تک جل کر رہ گئی۔ ایس پی رافع کی کزن ہو نا تم؟ ایک چھوٹے سے گاؤں سے پڑھنے آئی تھی یہاں، آنٹی نے تمہاری اس معصوم شکل پر ترس کھا کر تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی، اور تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ان کے ہی بیٹے کو پھانس لیا تم نے؟ اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ پہلے سے منگنی شدہ ہے، ان کی شادی ہونے والی ہے۔ تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا پھانسنے کو؟ میرا ہی منگیتر ملا تھا، شیم آن یو۔ ہیرا نے ازحد غصے سے اس کی بازو دبوچ کر اونت سے اسے دیکھ کر کہتے ہوئے آخر پر اس کی بازو کو ایک زوردار جھٹکا دیا تھا، جس پر اسرا ایک پل کو بکھلا کر رہ گئی، جبکہ اگلے ہی لمحے اس لڑکی کی اتنی جرأت سے اس کی پیشانی پر ڈھیروں بل اور چہرے کی رنگت کو بری طرح سرخ کر دیا کہ اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی مگر اپنے کردار کے بارے میں ایک لفظ بولنے کی اجازت کسی کو نہ دیتی۔ وہ اس بات پر قیامت برپا کرنے والوں میں سے تھی۔ اسرا نے اس کی گھٹیا سوچ اور گہر افشانیوں پر سجدت ضبط سے لب گونجے تھے۔ ایک پل میں اس کے اندر کی پرانی اسرا لوٹ کر آئی تھی، جو پل میں لڑنے مرنے پر ادھر آتی تھی، جس نے کبھی غلط بات برداشت کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بازو کی جانب دیکھا تھا، جس پر ہیرا کی گرفت اتنی جارحانہ تھی جس سے وہ ابھی اس کا بازو توڑ دینا چاہتی ہو۔ اسرا کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں گھستے ہوئے محسوس ہوئی۔ ہیرا ہنوز نتھے بھلائے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسرا نے اپنی بازو پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور پوری طاقت سے اس کے اپنے بازو سے جدا کر کے ناگواری سے خود سے پرے جھٹکا دیا کہ ہیرا پیچھے کو بھی ساختہ گری تھی۔ اسرا کا انداز اسے جھٹکنے والا ہی تھا، مگر اس کے انداز میں شامل غصہ اور ضبط اس قدر شدید تھا کہ ہیرا دھکا لگنے کی وجہ سے پیچھے کو اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور زمین بوس ہوئی تھی۔ اسے گرتے دیکھ اسرا کے تاثرات پرسکون سے تھے، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ ہیرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو بظاہر تو دھان پان سی نظر آتی تھی، مگر اس نے اسے پوری قوت سے خود سے پرے جھٹکا دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ یہاں پڑی تھی۔ میں اپنے کردار پر انگلی اٹھانے والوں کی انگلی توڑنے سے قطعی گریز نہیں کرتی۔ میں کیا ہوں، کیسی ہوں، اس کے بارے میں میرا شوہر بہت اچھے سے جانتا ہے، مجھے کسی ایرے گہرے کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے منگیتر کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے اس نے تم سے منگنی توڑ کر مجھ سے شادی کر لی، سمپل۔ اور ایک آخری بات، میرے شوہر کی سابقہ منگیتر صاحبہ، آئندہ ہمارے بیڈ روم میں داخل ہونے کی غلطی بھی مت کرنا، ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ اپنی بدامی آنکھوں میں آگ کے شعلے لیے وہ اسے دیکھ کر ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی۔ اس کا انداز واضح طور پر ایک بات باور کروانے والا تھا، جبکہ اس نے آخر والی بات اسے جلانے کے لیے بولی تھی۔ وہ جب سے اپنی ماں سے ملی تھی، جیسے اس میں زمانے سے لڑنے کی پھر سے طاقت آ گئی تھی۔ اس کا انداز بڑا نڈر بے خوف تھا، جسے کمرے میں داخل ہوتے سہار نے نہ صرف اس کی بات سنی تھی بلکہ اسے دیکھا بھی تھا، جو کہ اسے سراسر پہلی ملاقات والی منہ پھٹ اور انجام سے بے پرواہ اسرا لگی تھی۔ اس بپری ہوئی شیرنی کو دیکھ کر اور ہیرا کو یوں زمین پر پڑا دیکھ سہار سچ میں حیران ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہیرا نے اس سے کیا کہا تھا، جس کے جواب میں اسرا کا یہ رد عمل اس قدر شدید تھا، مگر جانے کیوں اسے اسرا کا یہ پرانا انداز اچھا لگا تھا۔ سہار کو اندر داخل ہوتا دیکھ ہیرا سرس سے اٹھی تھی اور ایک منٹ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لاتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب کے اسرا کی نظر بھی اس پر پڑی تھی، جو کہ کچھ دیر پہلے نماز پڑھنے قریبی مسجد گیا تھا اور کب لوٹا اسے خبر نہ ہوئی۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، میں یہاں آپ سے ملنے آئی تھی، لیکن آپ کی بیوی کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ یہ مجھے یہاں دیکھ کر اتنی برہم ہو گئی کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی، مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ میں اپنے ساتھ کیے جانے والے سلوک کو بالکل نہیں بھولوں گی ایس ایس پی صاحب۔ ہیرا نے مگر مچ کے آنسو اپنی آنکھوں سے بہاتے ہوئے پرسکون سی کھڑی اسرا کی جانب دیکھتے ہوئے سہار کو اس کی شکایت کرتے ہوئے شکوہ کناہ سے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز مظلوم سا تھا۔ سہار نے بھی ساختہ ہی اسرا کی جانب دیکھا تھا، جس نے کوفت سے ہیرا کی اس ڈرامے پر آنکھیں گھمائی تھی۔ اسرا، کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ سہار نے ہیرا کے رونے پر اسرا کو دیکھتے ہوئے بھی یقینی سے پوچھا تھا۔ جو بھی تھا، اسرا نے کبھی بھی کسی مہمان سے یوں بدتمیزی نہیں کی تھی۔ آپ کی سابقہ منگیتر مجھ سے آپ کو پھنسانے کے طریقے پوچھ رہی تھی، مجھے بتا رہی تھی کہ میں کیسی لڑکی ہوں، جس پر میں نے بس اسے اس کی بات کا ہی جواب دیا تھا۔ شاید اسے میرا جواب پسند نہیں آیا۔ اسرا نے شانے اچکاتے ہوئے بغیر ماحول کی سنگینی کا اثر لیے لا تعلقی سے کہا، جس پر ہیرا کا رنگ ایک پل کو فک ہوا تھا۔ وہ سہار کی جانب دیکھ بھی نہ سکی۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ چھوٹے گھر کی لڑکی ہوگی، جسے وہ اپنی دولت کے زم سے دبا لے گی، اس لڑکی کو خوب سنا کر اپنے دل کی بھڑاس اس سے نکال لے گی اور وہ آگے سے اف بھی نہیں کرے گی، مگر یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ ایکسکیوز می۔ بغیر سہار کو دیکھے وہ اسرا پر ایک خوب خوار نگاہ ڈال کر بہت ضبط سے باہر کی جانب بڑھ گئی اور تن فن کرتی اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اس گھر سے ہی باہر نکل گئی۔ کہاں وہ اسے ذلیل کرنے آئی تھی اور کہاں خود ذلیل ہو کر جا رہی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟
تمہیں اس سے ہرگز نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ ہیرا کے جانے کے بعد وہ تعصب سے اسرا کو دیکھ کر پیشانی پر 2 بل ڈالے محض اتنا ہی بولا تھا، جس کے چہرے سے واضح غصہ جھلک رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کے پھیلے ہوئے پرسکون سے تاثرات اب اسرا کے چہرے سے مکفوت تھے۔ اسرا کے جائے نماز سے اٹھاتے ہاتھ اس کی بات پر رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر برہمی بھری نگاہوں سے سحر کو دیکھا تھا۔ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اگر اسے اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو روک لیتے نا، جانے کیوں دیا اپنی سابقہ منگیتر کو؟ اسرا نے ناک ورش سے دیکھ کر جل کر کہا۔ اسے بہت برا لگا تھا سحر کا یوں اس کے لیے بولنا۔ تمیز سے بات کیا کرو اسرا، مجھے رف لینگویج میں نہ بات کرنا پسند ہے اور نہ سننا۔ سحر کا انداز اس کے گستاخ لہجے پر ٹوکنے والا تھا۔ اس کی نفاست پسند طبیعت پر یہ بات گراں گزرتی تھی۔ میں تو ایسی ہی ہوں بدتمیز، اس لیے مجھ سے بات کرنے سے اجتناب کریں۔ اس نے یوں ٹوکنے پر وہ کڑ کر گویا ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے اسے جواب دیتے ہوئے ہی جائے نماز قبلہ رخ بچھایا تھا۔ اللہ ہی ہدایت دے تمہیں۔ وہ اس کی لمبی زبان سے تنگ آتا زیر لب بڑبڑاتا کمرے سے ہی باہر نکل گیا، جبکہ اسے فکر ہو رہی تھی ہیرا خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر وہ اسرا کو پہچان جاتی تو وہ بہت مسئلہ ہو سکتا تھا، جس سے اسرا تو لا علم تھی مگر وہ موقع کی نزاکت کو سمجھتا تھا۔ ہیرا کوئی عام لڑکی نہ تھی، اسے نہ صرف اپنے باپ کے پروفیشن میں دلچسپی تھی بلکہ اس کا سیاست میں بھی کافی دھیان تھا۔ دوسری جانب اسرا اس کی خود سے جھنجھلاہٹ کو بیزاری کا نام دیتی بل کھا کر رہ گئی۔ کرپٹ آفیسر زیر لب اسے اپنے پسندیدہ القاب سے نواسی وہ کڑ کر رہ گئی۔ کچھ منٹ بعد ان دونوں پر دو حرف بھیج کر خود کو ریلیکس کرتی نماز کی جانب متوجہ ہوئی، جس کا وقت نکلے جا رہا تھا، ورنہ تو اس ہیرا نے اس کا موڈ خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ اس کے میسج کر کے بلانے پر ہی قریبی ریسٹورنٹ آیا تھا، جہاں وہ پہلی بار کے بعد کئی بار ملے تھے۔ اس کے میسج کر کے بلانے پر وہ اپنی ضروری میٹنگ جلد ہی ختم کرتا اس سے ملنے کے لیے جتنی جلدی ہو سکتا تھا یہاں پہنچا تھا، اور یہاں پہنچتے ہی اس کی کب سے انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی جان کو رہائی مل گئی تھی۔ نیاب نے اسے اس کے پرپوزل کا جواب دے دیا تھا، جو کہ اس کے حق میں ہی تھا۔ حاشر اسرار کو کچھ پل کے لیے اپنی خوش قسمتی پر یقین آیا۔ ایش گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے پیشانی پر سیٹ کیے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پھر سوچ لو، رہ لوگی میرے ساتھ؟ حاشر نے اپنی ایکسائٹمنٹ چھپاتے ہوئے اسے تنگ کرنے کی غرض سے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا، جو کہ اسے اپنی رضامندی بتانے کے بعد اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ شاید اسے شرما رہی تھی۔ حاشر کی بات پر نیاب نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ یہ سوال 3 دفعہ پوچھ چکا تھا، یقیناً وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ کیوں، آپ کو کوئی خطرناک بیماری ہے یا آپ ایب نارمل ہیں جو آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتی؟ نیاب نے ساری شرم یک طرفہ رکھتے ہوئے ٹرک کر پوچھا تھا، جس پر حاشر کے لبوں کو جاندار مسکراہٹ نے چھوا۔ نیاب نے اس کی مسکراہٹ پر دل ہارتے ہوئے بظاہر ناراضگی سے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ تھینک یو سو مچ مجھے قبول کرنے کے لیے۔ حاشر نے اس کا ٹیبل پر دھرا ہاتھ نرمی سے تھام کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے مشکور سے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز محبت سے بھرپور گمگیر سی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کا دل اپنے سامنے بیٹھی لڑکی پر فدا ہوا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے بے چین رہنے لگا۔ اس کے اپنا ہاتھ تھامنے پر نیاب کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت خود بخود بدلی تھی۔ ابھی کہاں قبول کیا ہے میں نے آپ کو، میں نے تو بس اپنی رضامندی دی ہے، فائنل فیصلہ پاپا کا ہی ہوگا۔ نیاب نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ حاشر اس کے ہاتھ سے محظوظ ہوا تھا۔ تمہارے پاپا کو بھی منا لیں گے، یہ کون سا کوئی بڑا ٹاسک ہے، بس میری ماں صاحب مان جائیں۔ حاشر نے پہلی بار ڈائلاگ مارنے والے انداز میں کہی، جبکہ آخر پر وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اگر رمیسا بیگم کو پتہ چل جاتا کہ وہ پہلے سے لڑکی پسند کر کے بیٹھا ہے تو وہ اس کی ساری عاشقی 2 منٹ میں نکال دیتی۔ کیا مطلب آپ کی ماما کو میں پسند نہیں آؤں گی یا آپ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہیں؟ نیاب نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے جانے کیوں اپنے مستقبل کی فکر ہوئی۔ وہ حاشر کو چاہنے لگی تھی اور اس کے بغیر رہنے کا اب سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں منا لوں گا۔ تم بتاؤ میں کب آؤں اپنی فیملی کے ساتھ باقاعدہ تمہارا پرپوزل لے کر تمہارے گھر؟ حاشر نے سر جھٹکتے ہوئے پر شوق سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سحر کی عدالت میں اپنا کیس پیش کر کے ماں صاحب کا فیصلہ اپنے حق میں کروانے کا سوچ چکا تھا۔ نیکسٹ منتھ، ابھی گھر پر گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔ نیاب نے اس کی جلد بازی پر مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسرا کے بعد حاشر اس کی زندگی میں آنے والا وہ شخص تھا جسے وہ بات کرنے کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ جو حکم، حاشر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تابعداری سے کہا تھا، جس پر نیاب کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور شخص تھا جس کا ساتھ یقیناً اس کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہونے والا تھا۔ اپنے مستقبل کو اس شاندار شخص کے ساتھ سوچ کر اس کے دل کی دنیا ایک دم مسرور سی ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے آج کا لنچ ایک ساتھ کیا تھا۔ حاشر کے ساتھ اس کا وقت بہت تیزی سے گزرتا تھا۔ لنچ کے بعد حاشر نے اسے گھر ڈراپ کرنے پر خوب اصرار کیا تھا مگر وہ نہ مانی۔ وہ کیب سے آئی تھی اور اسی سے واپس جانے میں کمفرٹیبل تھی۔ حاشر نے زیادہ فورس نہ کیا، وہ زبردستی کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ ایک اچھا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ سپینڈ کر کے وہ دونوں اپنی اپنی منزل کی جانب لوٹ گئے۔ نیاب نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ مستقبل میں کیا رنگ لانے والا تھا۔
وہ دوپہر سے اپنے کمرے میں قید تھا۔ آج جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی وہ اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا شک درست ہونے والا تھا یا غلط، مگر وہ اسے فراموش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے کانوں نے کچھ بھی غلط نہیں سنا تھا۔ اگر وہاں سچ میں میری اسرا ہے تو میں وہاں ضرور جاؤں گا، جس کے بعد جو مرضی ہو مجھے پرواہ نہیں۔ میں مزید اسرا سے دور نہیں رہ سکتا، مجھے یہ رسک لینا ہی ہوگا، جو کہ فائدہ مند ثابت ہو یا نقصان دہ، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ وہ اپنے کب سے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں گراتا جیسے فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے بس اسرا کے پاس جانا تھا۔ اپنی سوچوں کو منزل دکھاتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ساتھ والے کمرے میں موجود واجد کی جانب بڑھا تھا۔ اسے کچھ مدد درکار تھی، جبکہ اپنے ارادوں سے وہ کسی کو بھی آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا پلان اس سے مخفی رکھا اور محض اس سے اس گھر کے بارے میں معلومات لینے کا سوچا۔ وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ آج دوپہر کو حازم پولیس اسٹیشن گیا تھا رافع سے ملنے، لیکن وہ اسے پارکنگ ایریا میں کھڑا نظر آیا۔ حازم اسے وہاں دیکھ کر خود بھی اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس کی آواز نے اس کے قدم کچھ ہی فاصلے پر روک دیے تھے۔ رافع کی اس کی جانب پوچھ تھی اور یہاں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ رافع کی آواز وہ بآسانی سن سکتا تھا، جو کسی اسرا نامی لڑکی سے مخاطب تھا۔ اوکے اسرا، تم فکر مت کرو، میں آتے ہوئے لے آؤں گا، بس تم غصہ تھوڑا کم کیا کرو۔ کیا ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہتی ہو؟ کیا سارے کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس تمہاری طرح غصے کے پاگل ہوتے ہیں؟ وہ اپنی دھن میں فون کان سے لگائے دوسری جانب موجود اسرا کی ناراضگی پر اسے گرکتے ہوئے بول رہا تھا۔ جب اسے کچھ فاصلے پر کھڑے حازم کے کان اسرا کے نام پر کھڑے ہوئے تھے، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ رافع ہنوز فون کان سے لگائے بات کرتے ہوئے گاڑی میں سوار ہوا تھا اور گاڑی پولیس اسٹیشن سے باہر نکال لے گیا۔ حازم نے بغیر وقت ضائع کیے اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی اور اسے کچھ فاصلے پر رہتے ہوئے اسے فالو کرنے لگا۔ وہ راستے میں ایک بک شاپ پر 10 منٹ کے لیے رکا تھا اور اس نے 4 کتابیں خریدی تھی، جسے گاڑی میں بیٹھے حازم نے بخوبی نوٹ کیا۔ اس کے بعد 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد اس کی گاڑی ایک شاندار سے بنگلے میں داخل ہوئی تھی، جس کے بعد وہ آدھا گھنٹہ رک کر اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ باہر نہیں نکلا۔ کیا اندر اس کی اسرا موجود تھی؟ کیا اس نے اسرا کو یہاں چھپا رکھا تھا؟ حازم کو یقین نہ آیا۔ اگر اندر اس کی اسرا تھی تو وہ بھی اندر جانا چاہتا تھا، مگر کچھ سوچ کر وہ رک گیا۔ اسے صرف شک تھا، جبکہ اس کا شک غلط بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں گھر واپس لوٹ آیا تھا اور تب سے کمرے میں بد تانے بانے جوڑتے اپنے شک کے صحیح ہونے کا خود کو یقین دلاتے ہوئے بالآخر وہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ اس کی قسمت کو اس پر ترس آ گیا تھا، تبھی وہ اسے اسرا سے ملوانے والی تھی، جو کہ جانے حازم کے حق میں بہتر ثابت ہوتی یا خطرناک، وہ نہیں جانتا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ کافی دیر لان میں ٹہلتی رہی۔ عشاء کی نماز کا ارادہ کرتے وہ کمرے میں واپس آئی تھی اور وضو کر کے نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں اس کے ڈھیر سارے کپڑے آج لانڈری ہو کر آئے تھے۔ اسرا نے ترتیب سے اٹھاتی الماری میں رکھنے لگی۔ اپنی طرف کی الماری کو درست کرنے کے بعد اس کی نظر سحر کے کپڑوں پر پڑی تھی، جس پر وہ بغیر کسی عذر کے اس کے کپڑے بھی ترتیب سے تہہ کر کے الماری میں رکھ چکی تھی۔ وہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں اپنا کام ختم کر کے باہر نکلنے لگی تھی، جب اس کی نظر سحر کی وائٹ شرٹ پر پڑی تھی۔ آج شام میں ہی تو وہ گرے جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس ہو کر اچھا خاصا تیار ہو کر جانے کہاں گیا تھا۔ اسرا تو اس کی ہینڈسمنس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، جو عام دنوں کی نسبت آج کچھ زیادہ ہی نمایاں لگ رہا تھا۔ اس کی وجاہت جیسے دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس سے وہ خود تو لاپرواہ تھا، مگر اسرا اپنی نگاہوں سے اسے نوٹ کرنے سے روک نہیں پاتی تھی۔ سحر ڈنر کے بعد رات 11 بجے کے قریب لوٹا تھا اور جب سے آیا تھا چینج کر کے اسٹڈی روم میں بند تھا۔ اسرا نے سر جھٹکتے ہوئے اس کی شرٹ اٹھا کر طے کرنی چاہی، جب اس کی نگاہ بے ساختہ ہی شرٹ کے کالر پر پڑی۔ اسرا کی شرٹ طے کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے اور اس کے چہرے پر پھیلے پرسکون سے تاثرات کو برہمی میں بدل گئے تھے۔ اس کی رنگت بری طرح سرخ ہوئی، وہ لب بھنج کر رہ گئی۔ اس کی اس حرکت پر خود پر مزید ضبط کھوتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبوچتی سیدھا اسٹڈی روم کی جانب بڑھی تھی، جہاں وہ پور اپنے کام میں ڈوبا لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے اطراف کئی فائل اور کتابیں کھلی پڑی تھی۔ اسرا کو یوں ایک دم دھار سے دروازہ کھول کر اندر آتا دیکھ سحر نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو کہ آتش جوالا بنی اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اسے اپنے کام کے دوران ذرا سی بھی مداخلت پسند نہیں تھی۔ وہ جب اسٹڈی میں ہوتا تو اس کے گھر والے اسے بلانے سے گریز ہی کرتے تھے، مگر اس کے سامنے تو اسرا عالم تھی، جو کچھ بھی پوچھتی یا بچاتی تھوڑی تھی، بس کر گزرتی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس کے قریب آتے ہی اپنی ہاتھ میں دبوچی شرٹ کو اس کے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر پھینکتے ہوئے وہ دبے دبے سے لہجے میں کررائی تھی۔ سحر نے آج اس کے غصے کا الگ ہی روپ دیکھا تھا، جس میں بے یقینی سب سے نمایاں تھی۔ اس پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر گری اپنی شرٹ کی جانب دیکھا، جس کے کالر پر کسی لڑکی کے لپسٹک کے نشان تھے۔ یہ کب لگے اسے فوری یاد نہیں آیا تھا، مگر ہلکا سا ذہن پر زور ڈالنے کے بعد اسے معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔
وہ آج اپنی ٹیم کے ساتھ ایک کلب پر ریڈ کر کے آ رہا تھا جہاں پر اس کے مخبر کے اطلاع کے مطابق وہ لڑکے موجود تھے جنہوں نے اس رات رمشا کا قتل کیا تھا، جو کہ بہت لمبی خواری کے بعد آج پکڑے بھی گئے تھے۔ مگر اس دوران وہاں موجود نشے میں دھت اور بے ہودہ گانوں پر ڈانس کرتی کچھ لڑکیاں اسے دیکھ کر خود ہی اس کے باہوں کا ہار بننے کو تیار تھی، اسے اپنے ساتھ ڈانس فلور کی جانب کھینچ رہی تھی۔ سہار نے بمشکل انہیں خود سے پرے جھٹکا تھا۔ غصے سے سہار کی سفید پڑتی رنگت سرخی سے گھل گئی تھی، جو کہ اس کی وجاہت میں اضافے کا باعث بن رہی تھی، جبکہ اس کے کان میں لگے ایئر پیس سے اس کی حالت پر رافع کا وقفے سے اٹھتا کہکا اسے مشتعل کر دیتا تھا۔ اسے خود پر گرتی پڑتی لڑکیوں سے بمشکل اپنی جان بچائی تھی، جبکہ یہ کس کی لپسٹک کا نشان تھا جو کہ اس کی شرٹ کے کالر کی زینت بنا تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اپنے سامنے خونخوار تیور لیے کھڑی اسرا کو خود کو گھورتا پا کر وہ لمحوں میں خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ اس میں کیا بےہودگی ہے، یہ تو نارمل بات ہے۔ سہار نے چہرے پر گہری سنجیدگی سجائے اسرا کو یوں دیکھ کر کہا جیسے وہ کوئی معمولی سی بات پر خواہ مخواہ واویلا مچا رہی ہو، جبکہ اندر ہی اندر وہ اس کے چہرے پر پھیلے رنگ دیکھ کر بڑا محظوظ ہوا تھا۔ اسرا تو اس کے شرمندہ ہونے کے بجائے ڈڈائی دکھانے پر اش کر اٹھی تھی، مطلب اس کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی؟ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے آپ کو آج، جبکہ اس سے پہلے تو جاگنے آپ کیا کچھ کرتے رہے ہوں گے۔ پورے گھر والے آپ کی شرافت کی گن گاتے نہیں تھکتے، اور یہ ہے آپ کی شرافت؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو ایسے شوق بھی ہیں۔ اسرا تو جیسے کہیں تھمنے کو تیار ہی نہیں تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس جھیٹ انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے جس کے چہرے پر اسے ڈھونڈنے سے بھی کہیں ندامت یا شرم کا کوئی عنصر نظر نہیں مل رہا تھا۔ زرد لباس میں ملبوس وہ سرخ چہرے والی لڑکی شدید مشتعل دکھائی دیتی تھی۔ اسے گھنگریالے بال آدھے کھلے اور آدھے کیچڑ میں مقید تھے جو کہ اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسکن شال کو دونوں شانوں پر اوڑے وہ سادگی میں بھی جچ رہی تھی۔ جب بیوی کو ہی کوئی شوہر کی پرواہ نہ ہو تو جو پرواہ کرے اس کی توجہ تو لے لینے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اور جن کی تم جیسی لاپرواہ اور بے حس بیویاں ہوتی ہیں نا، ان کے باہر افیئر ہی چلتے ہیں۔ سہار نے مزید سلگاتے ہوئے منہ بسور کر کہا جیسے سارا قصور اس کا ہو اور وہ سرے سے معصوم۔ اسرا کو اس کی باتیں سن کر اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی رنگت میں گھلی سرخی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ یہ شخص انتہا کا بے شرم واقع ہوا تھا۔ اسرا نے ضبط سے منڈیاں بونجی تھی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو افیئر چلانے کا، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے چلاتے ہیں۔ اب صبح اپنی ماں صاحب کو جواب دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ اسرا اس کے آگے سے ایک جھٹکے سے شرٹ اٹھاتی اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ اپنی بات پر اس کی حالت دیکھتے ہوئے اور بات بدلنے پر اس کے احمری لبوں کو جاندار مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ اسرا عالم تھی، انوکھی، منفرد، سب سے مختلف۔ اس کا ایک اپنا انداز تھا جو کہ سب سے خاص بناتا تھا اسے۔ ایس ایس پی وہ تھا اور ہر بار وہ تھانے دارنی بن کر پوچھ گچھ کرنے آ پہنچتی تھی۔ اسرا کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والی تھی۔ وہ اس کی سوچ پر ایک بار پھر ہنستا وہ مشکل اپنے کام کی طرف جانے میں متوجہ ہوا تھا، جبکہ اس بے وقوف لڑکی کی باتیں اس کی توجہ بار بار کام سے ہٹا رہی تھیں۔ ریسٹورینٹ میں خوب گہما گہمی تھی، لوگوں کا رش معمول سے زیادہ تھا۔ ہر ٹیبل سے رنگ برنگی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ ہلکی آواز میں چلتے گانے لوگوں کی آوازوں میں مکس ہوتے ایک الگ ہی شور پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے پرس کی لمبی سٹرپ کو مضبوطی سے تھامے بار بار اپنے ہتھیلیوں میں آئے پسینے کو خود پر اوڑی شال سے صاف کر رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے بیٹھے شخص کی نگاہیں شال میں چھپے اپنے نازک سراپے کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جس پر بار بار اتنی سردی میں بھی اس کی ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ پیشانی پر بھی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ اسے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی جس کا اندازہ اس کی دودھیا رنگت پر چمکتے پسینے سے لگایا جا سکتا تھا۔ ارے تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ کیا تم میرے ہاتھ سے کھانا چاہتی ہو؟ چلو میں کھلا دیتا ہوں۔ معظم نے اسے ہنوز پریشانی سے ارد گرد دیکھتے بظاہر مسکرا کر کہا تھا، اور لمحے میں فورک میں پیزے کا چھوٹا سا ٹکڑا ٹکا کر اس نے اسے لائی کے منہ کے قریب کیا تھا۔ لائی اس کے خود پر جھکنے سے ایک پل کو بری طرح گھبرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی جمع ہونے لگی تھی۔ پلیز مجھے آپ ہی کے پاس چھوڑ آئیں، لائی نے مشکل اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اپنے سر پر اوڑے دوپٹے کو مزید درست کرتے ہوئے کہا۔ اس کے پھر سے آرزو کا ذکر کرنے پر معظم بد مزہ ہوا تھا اور اس نے کانٹا پلیٹ میں پٹکا، جبکہ بظاہر مسکرایا۔ تم میری فیلنگز کو سمجھتی کیوں نہیں ہو لائی؟ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ہمارا زیادہ سے زیادہ ایک ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے۔ اگر تم اسی طرح چھوٹے بچوں کی طرح اپنی آپ ہی کے آنچل میں چھپتی رہو گی تو تمہارا یہ دیوانہ کہاں جائے گا؟ معظم نے چہرے پر مصنوعی اداسی طاری کرتے ہوئے اسے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلانا چاہا۔ لائی تو اس کے منہ سے یوں اظہار محبت اور اس کی ڈیمانڈ سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ یا آرزو نے اسے کہاں پھنسا دیا تھا؟ وہ دونوں یہاں شاپنگ کرنے آئی تھی جب مال میں آرزو کا منگیتر اپنے کزن معظم کے ساتھ وہاں جانے کہاں سے آ گیا تھا، اور آرزو اسے اجازت لیتے ہوئے اس نے اسے معظم کے ساتھ یہاں بھیجا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ آرزو کے ساتھ اس کی پسند کا کوئی تحفہ لینا چاہتا تھا۔
جس کے بعد وہ دونوں بھی یہیں آ جائیں گے، جبکہ لائی کو یہاں آئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر اب تک وہ دونوں نہیں آئے تھے، اور دوسرا معظم کی اکثر کرتے نظریں اور باتوں میں لائی کو بری طرح ڈرا دیا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں اسے ہنوز نظریں جھکائے دیکھ معظم کی نظریں ٹیبل پر دھرے اس کے مومی ہاتھ پر پڑی تھی، جس سے اس کا بے ساختہ دل چاہا کہ وہ اسے چھو کر اس کے ہاتھ کی نرمی کو محسوس کرے۔ اس نے اپنی اس خواہش پر عمل کرنے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جب کسی نے راستے میں ہی اس کا ہاتھ پوری طرح تھام کر مروڑ ڈالا تھا، وہ کراہ کر رہ گیا تھا۔ اسے لگا سامنے والے کا مقصد اس کی بازو کو توڑنے کا تھا۔ اسے اپنے بازو پر اس کی جارحانہ گرفت سے اپنا بازو کندھے سے اترتے ہوئے محسوس ہوا۔ اس نے تکلیف سے چلاتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھا کر اس بے حس انسان کو دیکھا تھا جس نے اپنی گرفت سے ہی اس کی جان نکال دی تھی۔ لائی نے بھی اسے بری طرح چلاتے اور تکلیف سے لال پیلے ہوتے دیکھ کر اس شخص کی جانب دیکھا تھا جو کہ چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ اسے یہاں اپنے سامنے دیکھ کر لائی کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر سرایت کر گئی تھی۔ وائٹ پینٹ پر گہرے سبز رنگ کا ہوڈی پہنے وہ چوڑے شانوں والا رافع جمال ہی تھا، جسے دیکھ کر لائی اپنی پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے! معظم اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنا بازو اسے آزاد کروانے کی دگ و دود کرتے ہوئے چلاتے ہوئے پوچھا، جس پر رافع نے اس کی بازو ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اس کی گردن دبوچ کر جیسے اس کی سانس روک دی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں خون چھلکا رہی تھی۔ ارد گرد کے لوگ انہیں دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ریسٹورینٹ کا مینیجر فوراً لپک کر ان کی طرف آیا تھا، جسے رافع نے ہاتھ اٹھا کر وہیں رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہارا باپ ہوں میں۔ آج کے بعد تم مجھے اس لڑکی کے 20 فٹ بھی قریب دکھے تو تمہارا یہ ہاتھ جسے میں آج چھوڑ رہا ہوں، مستقبل میں بھی یہ تمہارے دھڑ کے ساتھ لگا رہتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس کی خوف سے لبریز آنکھوں میں دیکھ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا وہ اسے پیچھے کو دھکا دے کر تھر تھر کامتی لائی کا ہاتھ ایک جھٹکے سے تھام کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر لایا تھا۔ لائی سے تو وہ قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا، وہ تو اس کا غصہ دے کر ہی بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت میں محسوس کر کے اس کی آدھی سے زیادہ جان تو ایسے ہی ہوا ہو چکی تھی۔ وہ اسی کے سہارے ہی چلتی ہوئی اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی شال شانے سے ڈھلا کر اس کے بازوؤں پر آ گئی تھی اور دوپٹہ سر سے اتر کر کاندھے پر گر گیا تھا، جس سے اس کی سیاہ ریشمی زلفیں پشت پر بکھر سی گئی تھی۔ لائی کی جھیل سی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے اسے پارکنگ ایریا کے پاس لا کر ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا، جس پر لائی کی پشت بے ساختہ اپنے پیچھے موجود دیوار سے ٹکرائی تھی۔ رافع نے سرد گھورتی ہوئی نگاہوں سے حسن کی مورتی کو دیکھا تھا، جس کا یہ غیر معمولی حسن اسے بالکل پسند نہ تھا۔ میں واپی اس کی خود پر جمی گہری سیاہ نگاہوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہوئے اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی صفائی میں بولنے کے لیے لفظوں کو ترتیب دینے لگی۔ اس شخص کے سامنے بات کرنا اس دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ وہ ابھی کچھ کہتے جب رافع ایک دھاڑ سے اس کی بات کاٹتا اس کے قریب ہوا تھا۔ لائی اپنا سانس روک گئی اور مزید دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ جسٹ شٹ اپ! دل تو کہہ رہا ہے تمہاری اعلیٰ کردار ماں کو یہاں بلوا کر ان کی بیٹی کے کرتوت دکھاؤں، جنہیں دوسروں کی اولادوں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کا بہت شوق ہے۔ رافع نے ضبط سے اپنے اشتعال کو دباتے ہوئے اسے تمسخر اڑاتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لائی اس کے لہجے میں موجود نفرت اور خود کو غلط سمجھنے پر تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی۔ اس شخص کے سامنے زبان کھولنا تو ناممکن تھا۔ آئندہ تو مجھے یہاں کسی بھی لڑکے کے ساتھ اکیلی کہیں بھی گھومتی پھرتی نظر آئی تو اس کا تو جو میں حال کروں گا وہ دنیا دیکھے گی، مگر تمہاری ٹانگیں بھی سلامت نہیں رہیں گی۔ اسے سخت لہجے میں وارننگ دیتا ہوا ایک ناگواری بھری نگاہ اس کے لاپرواہ سے حلیے پر ڈالتا چہرہ موڑ کر سڑک پر چلتے رکشوں کو دیکھنے لگا۔ ایک رکشے کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسے ایڈریس بتا کر پیسے تھماتا، لائی کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود پیچھے ہٹا تھا، جبکہ لائی اسے اس کی باتوں کا جواب دینا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ یہاں اکیلی نہیں اپنی بہن کے ساتھ آئی تھی، مگر رافع کے آگے تو وہ ہمیشہ سر جھکا دیتی تھی۔ اس کے حکم پر اس کی محبت اسے انکار کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنے آنسو پیتی اپنے دوپٹے کو سر پر درست کرتی کامتی ہوئی ٹانگوں سے رکشے میں بیٹھی تھی اور اسے رافع کی جانب دیکھا تھا، جس نے اس کے دیکھنے سے پہلے ہی اس کی جانب سے چہرہ موڑ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی، بیزاری تھی، نفرت تھی۔ وہ اپنی آنکھوں پر سن گلاسز لگاتا جیب سے اپنی گاڑی کی چابی نکالتا واپس پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ لائی کا دل آج بری طرح زخمی ہوا تھا، جس نے اس کی آنکھوں کے گوشے بھگو دیے تھے اور چہرے پر اندر کی تکلیف کو اجاگر کر دیا تھا۔ وہ پورا راستہ گھر روتی ہوئی آئی تھی۔ رکشے والے نے اسے باحفاظت گھر تک چھوڑا تھا، جس کے بعد وہ غیر لاؤنج میں بیٹھے مہمانوں کو مخاطب کیے سیدھا اپنے کمرے میں جاتے ہوئے خود کو بند کر چکی تھی۔ اس سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، جبکہ رافع جمال کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی تضحیک آمیز ہوتا تھا، جو اسے بتاتا تھا کہ اس کی نظروں میں کیا ہے، جس پر لائی اپنی بے بسی پر رونے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے اس کے سوا کچھ آتا بھی نہیں تھا۔ وہ بہادر نہیں تھی، اسے لڑنا نہیں آتا تھا اور نہ ہی وہ باقی لڑکیوں کی طرح پر اعتماد تھی۔
आधा दिन निकल चुका था। बालों का रफ सा जोड़ा बनाए वो रात वाले कपड़ों में ही मलबूस थी। लापरवाही से कंधों पर गर्म शाल ओढ़े वो परेशान से दिखाई देती थी। रुमैसा बेगम की तबीयत आज सुबह से ही नासाज थी। हाशिर अपनी मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, इसलिए वो इस बात से बेखबर था, जबकि सहर के पास काम का बहुत बर्डन था। वो रुमैसा बेगम की तबीयत को देखता हुआ जाना नहीं चाहता था, मगर उसे बार बार पुलिस स्टेशन से कॉल्स आ रही थी। आज का दिन बहुत अहम था। आज उन्होंने असद को गिरफ्तार करना था। असरा ने उसकी मसरूफियत को देखते हुए उससे कहा था कि वो इस पर भरोसा कर सकता है और रुमैसा बेगम का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेगी, जिस पर सहर उसे रुमैसा बेगम की कंडीशन के बारे में समझाते हुए रुमैसा बेगम को अपने ख्याल रखने की ताकीद करते चले गया था। दोपहर में उसने डॉक्टर भेजा था, जिसने रुमैसा बेगम का मुकम्मल चेकअप किया था। उन्हें मौसमी बुखार था, जबकि उनका बीपी भी बहुत हाई था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, जिससे उनका जहन बार बार उनूदगी में जा रहा था। असरा सुबह से उनका ख्याल रख रही थी। डॉक्टर के जाते ही उसने रुमैसा बेगम को सूप पिलाया था और मेडिसिन दी थी, जिसके बाद वो सो गई थी। अब शाम के 5 बज रहे थे जब वो किचन में मुलाजमा के सुपुर्द करती रुमैसा बेगम का कमरा खुद साफ कर रही थी। सुबह से उनके रूम में सबका आना जाना लगा हुआ था। सहर ने 2 दफा कॉल करके उससे रुमैसा बेगम की तबीयत के बारे में पूछा था, जिस पर उसके लहजे में मौजूद अपनी माँ के लिए मोहब्बत और बेचैनी देखकर वो उसकी मोहब्बत का अंदाजा लगा सकती थी। रुमैसा बेगम का कमरा सेट करके अभी वो फारिग हुई ही थी जब रुमैसा बेगम 2 घंटे की पुरसुकून नींद लेकर बेदार हुई थी। उनकी नजरें बेसाख्ता ही अपना कमरा समेटती असरा पर गई थी, जिसकी मौजूदगी में वो नींद में भी अपने आसपास महसूस कर रही थी। असरा ने उन्हें जागते देखा तो फौरन उनकी जानें बढ़ी थी। अब कैसा फील कर रही हैं आप आंटी, कुछ चाहिए आपको? असरा ने उनके करीब आते हुए मुतफक्किरी से पूछा। रुमैसा बेगम जरा सा उठकर नींद दराज हुई थी और अपने पास खड़ी असरा का हाथ थामकर उसे अपने करीब बैठाया था। असरा फौरन उनके करीब बैठी थी। असरा के चेहरे पर थकावट के तासरात वाज़िह थे। वो सुबह से अकेली पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाले हुए थी। मैं अब ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया बेटा मेरा इतना सारा ख्याल रखने के लिए। रुमैसा बेगम ने उसे थके हुए पुरनूर चेहरे को देखकर मुतशक्कर से अंदाज में कहा था और जरा सा झुककर उसके सर्द हाथों को अपने हाथों में थाम कर उन पर प्यार किया था। असरा की आंखों में तशक्कर के आंसू जाने कहाँ से उमड़ आए थे। ये सब उसके सब्र का सिला था। आप शुक्रिया कहकर मुझे पराया कर रही हैं। मैंने आपका ख्याल आपको अपनी ममा समझ कर रखा है। असरा ने जरा सी खुफकी दिखाते हुए मुंह फुलाकर कहा। रुमैसा बेगम की तबीयत संभली देकर उसकी जान में जान आई थी। जो भी था वो उस घर की असल रौनक थी, जिनकी इस घर में मौजूदगी बड़ी मायने रखती थी। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी इतनी नेक सीरत और ख्याल रखने वाली बहू मिली है। मुझे अपने बेटे की पसंद पर फख्र है। रुमैसा बेगम ने सरशारी और सूदगी से कहा था। सुबह से असरा ने उनकी बहुत देखभाल की थी, जिसके नतीजे में वो अब कुछ बेहतर थी। उन्हें माजी में अपनी सोच पर अफसोस हुआ था जो वो इस लड़की पर हीरा को फोके देती थी, जबकि असरा तो खुद गोहरे नायाब थी। उनके बराह रास्त सहर का नाम अपने साथ लेने पर असरा के दिल में एक खुशनुमा एहसास पैदा हुआ था। उनकी बात पर बस मुस्कुरा दी। ये सब मेरा फर्ज है और आपको ठीक देखकर मैं बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिल रहा है, वरना आपने तो सुबह हमारी जान ही निकाल दी थी। असरा ने अपनी गुज़िश्ता कैफियत का जिक्र करते हुए लहजे में दुनिया जहान की मोहब्बत समोई कहा। उसके खालिस लहजे पर रुमैसा बेगम को उस पर बहुत प्यार आया था। उन्होंने उसे अपने शाने से लगाते हुए उसकी पेशानी पर बोसा लिया था। असरा की परेशानी का अंदाजा तो उसके बुखलाए हुए चेहरे और कमलाए हुए हुलिये से लगा सकती थी, जिसे अपनी कोई परवाह ही नहीं थी। जिसके इतने प्यार करने वाले बच्चे हों उनकी माँ को कुछ नहीं हो सकता। जाओ मेरा बच्चा उठो, जाकर फ्रेश हो, ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। रुमैसा बेगम ने उसके हुलिये की जानिब देखते हुए उसकी तवज्जो दिलाते हुए उसे तैयार होने का कहा, जिस पर असरा ने इस बात में सर हिलाया था और 5 मिनट में वापस आने का कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी। रुमैसा बेगम ने हल्का फुल्का से महसूस करते हुए बेड ग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंदी थी। उनका घर जन्नत था, जिसमें अल्लाह ने उन्हें दुनिया जहान की नेमत से नवाजा था, और सबसे बड़ी नेमत तो नेक और फरमाबरदार औलाद थी, जो कि अपनी अपनी जिंदगियों में मगन पुरसुकून थे। मगर कौन जानता था कि उनके बच्चों की ये खुशियां दायमी थी या आरजी, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। वो जब से इस घर से वापस लाई थी उसके अंदर एक सर्द जंग छिड़ी हुई थी। वो लड़की, उसकी बातें, उसका उसे बराबर जवाब देना, उसका एतमाद, उसका बला का हुस्न और उसका मकाम, कुछ भी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। वो वहां से आने के बाद 2 दिन तक कुड़ते हुए अपने कमरे में बंद रही थी, जबकि उसका गुस्सा अपनी बेइज्जती पर ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे उस लड़की को देखकर यूं लगता था जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा था, मगर कहाँ, ये उसे याद नहीं आ रहा था। आज वो अपने कमरे से बाहर निकली थी और लॉन की खुली फिजा में सांस लेते हुए मुसलसल असरा के बारे में सोच रही थी। जहन पर बहुत जोर देने से भी उसे यूं लग रहा था जैसे उसने टीवी में कहीं देखा है उसे। उसका चेहरा किसी से मिलता था। हीरा का जहन ताने बाने जोड़ता बहुत तेज से चल रहा था।
اس نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھا تھا. وہ مسلسل اپنے ذہن پر زور ڈالے جیسے اپنی یادداشت کو کھنگا رہی تھی، اور پھر بالآخر وہ اس لڑکی کو پہچان گئی تھی. اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا. اس کے چہرے پر پھیلی الجھن جیسے حیرت میں بدلی تھی. اسے اپنی سوچ پر یقین نہ آیا. اس نے سرا سے اپنے قریب پڑے موبائل کو اٹھا کر اس پر کچھ سرچ کیا تھا. اسے انٹرنیٹ پر موجود گزشتہ ہیڈ لائن اور مواد سے اپنا شک صحیح ثابت ہوا تھا، مگر اس لڑکی کی تصویر اس انٹرنیٹ پر کہیں نہیں ملی تھی، جبکہ نام تو سیم تھا. وہ اپنے شک پر یقین کی مہر ثبت کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنا قدم تیزی سے اٹھاتی گھر کے اندر کی جانب بڑھی تھی. اس کا رخ اپنے پاپا کی اسٹڈی کی طرف تھا، جو کہ آج گھر پر نہیں تھے. اس نے جلدی سے اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ بند کیا تھا اور ایک جانب موجود ریک کی جانب بڑھی تھی. تاریخ اور دن وہ انٹرنیٹ سے کنفرم کر چکی تھی، اس لیے اس کیس کی فائل ڈھونڈنے میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. سیاہ جلد والی فائل اس کے ہاتھ میں تھی، جس پر سفید پٹی پر سیاہ رنگ میں لکھا رمشا مرڈر کیس. جیسے اس نیم تاریکی میں جگمگا رہا تھا. اس کی پیشانی خود بخود پسینے سے تر ہوئی تھی. اس نے آنکھوں میں سنجیدگی لیے اس فائل کو کھولا تھا اور اس کے فرنٹ پیج پر ہی اسے رمشا کی پاسپورٹ سائز تصویر چسپاں دکھائی دی تھی، جبکہ 2-3 صفحے پلٹنے کے بعد اسے اسرا کی بھی تصویر فائل سے مل گئی تھی، جس کے نیچے درج تحریر پڑھ کر ہیرا کو ایک پل کے لیے اس حقیقت پر یقین نہ ہوا. اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ. سہار نے صرف اس لڑکی کے لیے سب کو بے وقوف بنایا. اسے اس پوری دنیا میں اس قاتلہ کے علاوہ محبت کرنے کو کوئی نہ ملا. جو ایس ایس پی سہار اسرار اس لڑکی کے لیے اپنے کریئر کو بھی داؤں پر لگا گیا. کیا وہ اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے اس قاتل ہونے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا؟ کیا وہ اس کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا؟ ہیرا کا دل کیا پوری دنیا کو تہس نہس کر دے. اسے اسرا سے شدید حسد ہوا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکے کو خود اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دے، جس نے اس کی خوشیاں اسے چھین لی تھی. اسے ضبط سے فائل پر موجود اسرا کی تصویر کو وہاں سے کھینچتے ہوئے اتارا تھا اور فائل اس کی جگہ پر واپس رکھی تھی. اس کی سرخ آنکھوں میں اس وقت کیا نہیں تھا؟ غصہ، حسد، بے بسی، نفرت، انتقام کی آگ. You have to pay for this اسرا عالم. تمہیں وہاں لے جا کر ماروں گی جہاں تمہیں پانی بھی نہ ملے. نفرت بری نگاہ اس کی تصویر پر ڈالتی وہ زہر کھن لہجے میں کہتی اسی اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی تھی. ہیرا کو رہ رہ کر اپنی قسمت کا اتنا بڑا خسارہ یاد آ رہا تھا جو کہ اس کے نزدیک اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا. اگر سہار اس کے مقابلے میں کوئی اس کی ٹکر کی لڑکی لاتا تو شاید وہ اسے اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر صبر کر بھی لیتی، مگر اسرا کی حقیقت جاننے کے بعد اسے کسی صورت چین نہیں مل رہا تھا. وہ تو جیسے انگاروں پر لوٹ رہی تھی. اس کے اندر انتقامی جذبے امڑ امڑ کر اسے کچھ کر گزرنے کو اکسا رہے تھے. جانے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر جو بھی تھا وہ اسرا عالم کے حق میں تو بالکل درست نہ تھا. جو اپنی آزادی کی آس لگائی بیٹھی ایک ایک دن گن کر گزار رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے ایک نیا امتحان تیار کھڑا تھا، ایک نئی آزمائش اس کی منتظر تھی. رات کا ڈنر خوشگوار ماحول میں کیا گیا تھا. حاشر کچھ دیر پہلے ہی بزنس میٹنگ سے دوسرے شہر لوٹا تھا. اسرا ڈنر کے بعد اپنے رمیسا بیگم کے لیے چائے بنا رہی تھی اور حاشر کے لیے کافی. سہار ہر روز کی طرح آج بھی گھر نہیں تھا. اس کی واپسی 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی. ڈنر کے بعد حاشر رمیسا بیگم کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھا تھا اور مسلسل نایاب کے بارے میں بات کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا. جو بھی تھا اسے بات تو کرنی ہی تھی. رمیسا بیگم LCD پر چینل سرفنگ کرتے ہوئے ایک نظر اسے بھی دیکھ لیتی، جو کہ آج پہلی بار انہیں کنفیوز لگ رہا تھا. کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے؟ اسے مسلسل کسی کشمکش میں پھنسے دیکھ بلا کر وہ بول پڑی. حاشر نے ان کے ایک دم چوری پکڑے جانے پر حیرانی سے ان کی جانب دیکھا تھا. وہ کیسے بھول گیا تھا کہ اس کی ماں ہمیشہ اس کی بات بغیر کہے ہی سمجھ آتی تھی. وہ ہلکا سا گلا کھنکار کر ایک سانس خارج کرتا ہوا اپنا رخ اس کی جانب موڑ کر بیٹھا تھا. ماں صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک اور بہو لے آنی چاہیے جو آپ کا خیال رکھے، آپ کی خدمت کرے؟ حاشر نے بات بناتے ہوئے اپنی مخصوص انداز میں گھما کر بات کا آغاز کیا تھا. نہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے. میرے لیے میری بڑی بہو ہی کافی ہے. رمیسا بیگم نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کچن سے اپنی جانب ہاتھ میں ٹرے تھام کر آتی اسرا کو دیکھ کر محبت سے کہا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اسرا تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کے سونے کے بعد بہت بور ہو جاتی ہے، اسے ایک دیورانی کی شدید ضرورت ہے تاکہ اس کا بھی دل لگا رہے. حاشر نے رمیسا بیگم کے صاف منع کرنے پر چڑھتے ہوئے کہا، جبکہ اپنی طرف کافی بڑھاتی اسرا سے کافی کا کپ تھامتے ہوئے اسے بھی اپنی گفتگو میں گھسیٹا تھا. اسرا تو اس کا اپنا نام استعمال کرنے پر اسے دیکھ کر رہ گئی. مجھے تو کسی دیورانی کی ضرورت نہیں ہے آنٹی، میں تو ایسے ہی بہت خوش ہوں. اسرا نے اس کی اپنے کاندھے پر تانی بندوق کو زور سے جھٹکتے ہوئے ہاتھ جھاڑے تھے. حاشر نے اس کی پارٹی بدلنے پر اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھا تھا. اسرا رمیسا بیگم کو چائے سرو کرنے کے بعد اپنا کپ لے کر ان کے قریب ہی ایک صوفے پر ٹک گئی اور محظوظ کن نگاہوں سے حاشر کو دیکھنے لگی. سن لیا، اب ہمیں تنگ مت کرو، ہمارا شو شروع ہونے والا ہے. رمیسا بیگم نے اسے مزید تنگ کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. حاشر بیچارہ تو ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا، جو کہ اسے مکمل اگنور ہی کر کے LCD کی جانب متوجہ ہو گئی تھی. مطلب اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. اسے تو دور دور تک اپنی ماں کا اس کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا.
میرے سارے دوستوں کی شادی ہو گئی ہے، ان کے دو بچے بھی ہیں، اور میں ابھی تک یوں کنوارا آپ لوگوں کے آسرے پر پڑا ہوں۔ مجھے نہیں پتا ماں صاحب، اب آپ میری بھی شادی کروا دیں، میں ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر مزید نہیں اڑ سکتا۔ ہاشم نے اپنی کافی کا مگ ٹیبل پر زور سے پٹکتے ہوئے ان کی توجہ اپنی جانب دلواتے ہوئے کچھ خفگی کچھ ناز برداری سے کہا، جس پر اسرا اور رمیسا بیگم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ تو یوں کہو نا بھائی کہ تمہیں شادی کرنی ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ کس سے کرنی ہے۔ رمیسا بیگم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گھرکتے ہوئے پوچھا۔ ہاشم تو ان کی لڑکی کے بارے میں پوچھنے پر ایک پل کو حیران ہوا تھا، پھر مسکرا کر غصیانی سی ہنستا رمیسا بیگم کی جانب مزید کھسکا تھا، اور اپنی دونوں بازوؤں کا ان کے گرد حصار بنا کر بڑے لاڈ سے بولا تھا۔ وہ کبھی کبھی بالکل چھوٹا بچہ بن جاتا تھا، جس پر رمیسا بیگم کو اس پر بہت پیار آتا تھا۔ اسرا سے بھی پیاری لڑکی پسند کی ہے میں نے، آپ دیکھیں گی نا تو حیران رہ جائیں گی۔ اس سنڈے ہم ان کے گھر جائیں گے اور آپ میری پرپوزل کی بات کریں گی۔ ہاشم نے چہرے پر خوبصورت سی نرم سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے رمیسا بیگم کو بتاتے ہوئے ان کے شانے پر سر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس نے اپنی پہلی بات اسرا کو جان بوجھ کر چڑھانے کے لیے کہی تھی، جس پر اسرا نے ناک سے مکھی اڑا کر سر جھٹکا تھا، جیسے اسے اس کی پسند کی گئی لڑکی سے کوئی سروکار نہ ہو۔ یہ دونوں ہی ایسے باتوں میں ایک دوسرے سے بدلے لیتے رہتے تھے۔ جب تم نے سب کچھ فائنل ہی کر لیا ہے تو شادی بھی کر لیتے، مجھے بعد میں بتا دیتے، میرا تو کوئی حق ہی نہیں ہے تم لوگوں پر، خود کو تو زیادہ بڑا سمجھنے لگ گئے ہو، اسی لیے سارے فیصلے خود کیے بیٹھے ہو۔ رمیسا بیگم جنہیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ انہیں محض تنگ کر رہا ہوگا، مگر اسے اتنی سنجیدگی سے اپنی پسندیدگی کا اعتراف کرتے دیکھ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی تھی، اور پھر جب بولی تو ان کے لہجے میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ ہاشر کو بس یہی ڈر تھا، وہ جانتا تھا رمیسا بیگم کو منانا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے ان کے شانے سے سر اٹھاتے ہوئے بے چینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں ماں صاحب، آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوگا، میں نے صرف اپنی پسند کا اظہار کیا ہے، اس میں اگر آپ کی پسند بھی شامل ہو جائے تو میں تا عمر آپ کا مشکور رہوں گا۔ آپ میرے کہنے پر ایک دفعہ اس سے مل لیں، اگر وہ آپ کو پسند نہ آئے تو میں کبھی مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھوں گا، میرے لیے آپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ سنجیدگی سے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر باس انداز میں کہتا وہ اپنی کافی کا کپ اٹھاتا بغیر وہاں رکے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسرا نے حیرانی سے اس کی فرمانبرداری اور سنجیدگی بھرا روپ دیکھا تھا، جو کہ سراسر انوکھا تھا۔ وہ بہت کم سیریس ہوتا تھا۔ یقیناً وہ لڑکی بڑی خوش قسمت ہوگی جو ہاشر کی زندگی میں آتی۔ رمیسا بیگم نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر خود بھی بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اسرا تو ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ ہاشر کی فرمانبرداری پر اس نے دل ہی دل میں سراہا تھا، جبکہ اس خاندان میں صرف اس کا شوہر ہی اڑیل اور ضدی تھا، جس نے اپنی ماں اور سب سے بغاوت کر کے اس سے شادی کی تھی۔ وہ سحر کے بارے میں سوچ کر جھنجھلائی تھی، جس کی موجودگی میں اب اس کا سامنا کرنا جانے کیوں دن بہ دن اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تو اب دیکھنا ہی محال تھا۔ اسرا کو اپنا عکس، اپنی چاہ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر خود کو اس کی سوچوں کے حصار سے باہر نکالتی لاؤنج سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا ارادہ اپنی پسندیدہ کتاب کے مطالعے کا تھا، کیونکہ وہ سحر کا دیر تک جا کر انتظار کرتی تھی۔ یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی روٹین کا حصہ بن گیا تھا۔